اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج دا دن انتہائی تاریخی دن نے اور حق و باطل دے درمیان جڑا پہلا مارکا پیش آیا جنہوں غزوہ بدر دے نام تو جانیا جاتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک اے او دن نے جدو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کائنات تے بھروسہ کردے ہویا وقت دی سپر پاور دا سامنا کیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ مکے والے اس وقت روئے زمین تے سپر پاور رکھ دے سان، اور جنہوں تسی سمجھ لو کہ دنیا دی سب تو بڑی طاقت دا سامنا میرے محبوب علیہ السلام نے کیتا ہے، اور پھر چشم فلک نے نظارہ کیتا ہے کہ جڑا رب دی ذات تے بھروسہ کردا ہے میرا رب دی کانڈ نہیں لگن دیندا۔ کوئی بھروسہ کر کے تے ویکھے نا۔ میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنا جدو بھی کدھر کوئی ڈولن لگا نا تو خدا دی قسم عجیب کیفیت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جدو کسے کام دا ارادہ کر لو تو پھر اللہ تے بھروسہ رکھیا کرو، تے اللہ بھروسہ رکھنے والے نال محبت کردا ہے۔ اونچا بولو یا سبحان اللہ۔ جدو ارادہ کر لو نا تے پھر نفس دی کسے چال وچ نہ آویا کرو، یہ شیطان بہت سارے وسوسے ڈالدا ہے۔ یاد رکھو جدو ڈور سائیاں دے ہاتھ ہوئے نا، اونچا بولو نا یار، جدو ڈور اور محبوب علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے مینوں اور تانوں دسیا ہے، مینوں اور تانوں بولو نا جی۔ حضور ہجرت فرما کے جدو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور کافر آرام نال نہیں سن بہندے، انہوں نے پتا سی کہ محمد عربی دی گفتگو دا، انہوں نے اخلاق دا، انہوں نے کردار دا اے عالم ہے کہ اور تھوڑے جے دنہ دے اندر بہت سارے لوگ انہوں نے غلامی چاہ جان دے۔ اے کافرانو یقین ہے اور روز میٹنگاں مکے چ بیٹھ کے کردے سن، بھائی محمد دا کچھ کر لو، محمد دا کچھ کر لو۔ مکے تو تے چلے گئے نے، پر یاد رکھو مدینے او فارغ نہیں بیٹھا، جتھے بھی بیٹھا ہے رب دا پیغام پہنچا رہا ہے، اور تھوڑے دنہ دے اندر ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی طاقت بن جاوے۔ اے اندر انہوں نے گل سی، اور ابو جال سب نو تبلیغ کر جا کے کردا سی کہ اس طرح نہ کرو، انج نہ ویلیاں چھڈو، تواڈے خداواں نو جھوٹا کہن والا مدینے جا کے بیٹھ گیا ہے کہ وہ اپنی فوج تیار کر رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو جال دیاں تقریراں خدا پروپوگنڈا کم کر گیا، 1000 دا لشکر تیار کیتا گیا۔ کتنے دا؟ اونچا بولو نا جناب۔ 1000 دا لشکر، اور اس وقت دے بہترین ہتھیاراں نال لیس، بہترین ہتھیاراں نال، بہترین ہر سہولت، ہر ہتھیار موجود ہے۔ اے تے اس لشکر دا عالم ہے۔ ادھر محبوب علیہ السلام جس ویلے خبر پہنچی کہ جناب قافلہ تیار ہو کے کفار مکہ دا لشکر 1000 دی تعداد ہے، اور ہر قسم دے اعلیٰ تو اعلیٰ ہتھیاراں دے نال لیس نے، اور مقابلے واسطے بدر دے میدان وال ود رہے۔ جس ویلے پیغام مصطفیٰ علیہ السلام نو پہنچیا، محبوب علیہ السلام نے میٹنگ بلائی، سرکار دے سارے صحابہ موجود نے، مہاجر بھی موجود نے، انصار بھی موجود نے، ابو بکر بھی موجود نے، فاروق اعظم بھی موجود نے۔ جس ویلے میٹنگ لگ گئی نا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی، اپنے اپنے قبیلے دے سردار نے فرمایا کہ تسی مشورہ دیو کہ سانو کی کرنا چاہیے۔ ابو بکر تے او ہے جڑا سرکار دی طبیعت نو سمجھدا ہے۔ آپ نے فوراً جواب دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تے مکیوں ہی ہر شے تواڈے نامے لا کے ٹرے،
اسی تے صلاح ادو ہی کر بیٹھے ساں جدو اپنا گھر چھڈیا ہے، جگیر و جائیداد چھڈی ہے، جدو اپنا آبائی وطن چھڈیا ہے، اسی تے ادو ہی ہر شے تواڈے نامے لائیے۔ اساں کی فیصلہ کرنا ہے؟ حکم ساڈے محمد مصطفیٰ دا ہوئے گا، عمل اساں کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی یہ گل بولی، حضرت ابوبکر صدیق بھی، لیکن او سارے صحابی نے جڑے مہاجر سن۔ کون سن؟ اچھا بولو نا یار، مہاجر سن۔ محبوب علیہ السلام دا دل کردا سی بھئی اے تے اگے ہی ہر شے چھڈ کے میرے نال ٹرے ہوئے نے، پر سرکار دے دل دی تمنا سی یار جویں اے اٹھ کے اپنا اپنا عشق دا اظہار پہ کردے نے، ایویں مدینے والیاں چوں کوئی جنا اٹھے نہ، ایویں مدینے والے کہ حضور نے انج مدینے والے جتنے صحابہ بیٹھے سن، جتنے سردار بیٹھے سن، سرکار نے انج کر کے انہاں سرداراں ال ویکھیا تے جدوں سردار سمجھ گئے کہ محبوب علیہ السلام دی تمنا کی ہے، منشا کی ہے، خدا دی قسم ہے ایک سردار ایسا اٹھیا ہے اس دی تقریر اج بھی کتاباں دے اندر موجود ہے، جدی تقریر سن کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا دی قسم فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرق وجہہ و سرہ، اس جڑے نے جدو واز کیتا نا تے اساں محبوب دے چہرے نو ویکھیا، سرکار دا چہرہ چمک گیا، خوشی دے نال محبوب کا چہرہ چمک اٹھا، حضور اس کی باتیں سنی، کیا باتیں کی جناب اس جڑے نے، نا ہے اس پردے کلندر دا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھاؤ مسلم شریف کی جلد نمبر 2، حضرت مقداد بن اسود، سرکار نے سجے کھبے ویکھیا کہ مدینے والے مکے والے تے سارے صحابہ اپنی محبت دا اظہار پہ کر دین، اے مدینے والے چوں کوئی اٹھ کے دسے بھئی اج وقت ہے جہاد دا، اج ہے میرے جناب کندھے نال کندھا ملا کے کھڑا ہو کے دشمن خدا اور رسول نال جہاد کرن دا، اج پتہ لگدا ہے کون سچا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود اٹھ کے کھلو گئے، خطبہ پڑھیا، خطبہ پڑھ کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا نقول، اچھا بولو سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں فقال لا نقول قال كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، اچھا بولو یار سبحان اللہ، خدا دی قسم او خطبہ ہے جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اجلاس بلایا ہے، سرداراں نے مکہ بھی موجود نے، مہاجراں دے سردار بھی موجود نے، انصاریاں دے سردار بھی موجود نے، حضرت مقداد بن اسود اٹھ کے کھلو گئے نے، میں صدقے جاواں رسول اللہ دے سچے صحابے تو آندھنے یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اسی قوم موسیٰ دی وانگو اے نہیں کہواں گے، اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی وانگو اے نہیں آکھاں گے کہ سونےاں تو لڑتے تیرا رب لڑے، نانا، بلکہ اسی موسیٰ دے غلام نہیں، اسی محمد دا کلمہ پڑھن والے، آئے آئے آئے، اسی او نار نہیں بولیں گے، بلکہ یا رسول اللہ اسی دیا کھاں گے وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، سونے اسی توڑے سجے، اسی توڑے کھبے، اسی اگے پچھے محبوبہ، جدھر بھی توڑی نظر جاوے گی، اسی لڑ دے کٹ دے مردے نظر آوانگے، آئے آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لے فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو یہ گل کیتی مقداد بن اسود نے جیسا سرکار دا چہرہ ویکھے، واسا سرکار دا چہرہ ویکھے، واشرق وجہہ وسرہ، حضور دا چہرہ چمک گیا ہے، خوشی دے نال چمک گیا ہے، حضرت مقداد بن اسود بیٹھ گئے، دوسرا واز کیتا، دوسرا خطبہ دیتا ہے، دوسرا پیغام دیتا ہے، حضرت سعد بن معاذ، آپ اٹھ کے کھلو گے، آندھنے یا رسول اللہ تسی کیوں پریشان پہ ہوندے ہو، کیسا مشورہ، تسی اشارہ کرو نا، اسی آنکھ بند کر کے سمندرہ بھی چھالا مار دیں،
آئے آئے اسی اکھ بند کر کے بولو نا، اسی اکھ بند کر کے سمندراں چ وی چالا مار لئیے۔ شاعر نے دا نقشہ بیان کیتا ہے کہ مدینے والے صحابہ جس ویلے تقریراں کر رہے سن، نقشہ کیے، منظر کیے، آندے کینے تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، آج وفاواں دا ذکر تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، اے نہیں سوچیا یا رسول اللہ ساڑھے کل اتحار کوئی نہیں، ساڑھی معیشت بڑی کمزور ہے، اسی بڑے تھوڑے ہیں، نانا کوئی بہانہ پیش نہیں کیتا بلکہ عرض کیتی ہے یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود جائیں، ہائے ہائے جہاں کو میں کر دینا رائے اللہ اکبر میں، کوئی بہانہ نہیں جناب والا، کوئی رونا نہیں رویا جی بھوکے مر جاواں گے، نہیں نہیں، بلکہ عرض کیتی ہے سونیا دو گھوڑے نے 8 تلواراں نے 6 زیراں نے تے 2 بالے نے، آئے ہائے 313 گل سمجھن والی ہے جناب، عشق کے امتحان ہے یہ، ایتھے گل عشق نال جدوں حضور دی ذات دی واری آوے نا تے پھر اوتھے پینسل لے کے نہیں بہنا پیندا، اوتھے عشق دی گل آوندی ہے، اللہ کرے سمجھ آئے، اے نہیں آکھیا کہ اسی مر جاواں گے ساڈا کھ نہیں رہن لگا، نہیں نہیں، عرض کیتی سونیا پاویں 1000 دا لشکر ہوئے پاویں 2000 دا لشکر ہوئے، 8 تلواراں ساڈے کول نے، 6 جناب والا 6 زیراں ساڈے کول نے، 2 بالے نے تے 2 گھوڑے نے، آئے ہائے کنے، اور باری باری گھوڑے تے بہ کے سواریاں ایک کھجور 2 صحابہ تقسیم کر دے، او بولو نا، دنے راتی مکھن چوپڑ چوپڑ کے روٹیاں کھان والے ہو تے محبوب دی عزت دیواری آوے تے آکھو مر جانے، او بولو نا، ایک کھجور تے 2 صحابہ ادھی ادھی کر کے تقسیم کر رہے، پر کمال ہے یار، آئے ہائے روئے نہیں بلکہ حضور نے جس لئے اعلان فرمایا ہے تے جذبہ آئے ہوئے صحابہ کٹھے ہو رہے ہیں، سرکار صحابہ دی جماعت نو کٹھے کر رہے ہیں، سپاہیاں نو کٹھے کر رہے ہیں، 2 بچے آگے نے، ایک دی عمر 12 سال ہے لگ بھگ، ایک دی عمر 14 سال ہے، آئے ہائے 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 سرکار دے پیچھے آ کے کھلو گے، اندر یا رسول اللہ اجازت ہوئے اسی بھی نال جانا چاہلے ہیں، اسی بھی جان قربان کرنا چاہلے ہیں، محبوب نے بچیاں والے ویکھے آئے، آپ نے فرمایا تھوڑی عمر تھوڑی ہے، جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، جس ویلے جوان ہو گے جوانی نو پہنچو گے اسی تانوں نال لے جاواں گے، اینی حضور نے انکار کیتا تے بچیاں دی اکھاں چتھرو آ گئے تے رون لگ پے نے، اندر آقا اسی کار اپنی روندی ماں نو چھڑ کے آئے ہیں، اسی اپنی ماں نو روندیاں نہیں دیکھ سکتے، سرکار نے فرمایا کی ہویا ہے، اندر آقا جدو گھر گئے ہیں تے ساڑی اماں پہ روندی تے ماں نالے رو رہی ہے نالے کہہ رہی ہے او میرے بچے ہو آج کدی میرا خاوند ہوندا تے میں اپنے نبی دے نال بھیج دی، آج کدی میرا کوئی ویر ہوندا میرا کوئی بھرا ہوندا اپنے نبی دے نال بھیج دی، او میرا پتر کوئی جوان ہوندا میں اپنے نبی دے نال بھیج دی، میں بھی غازی دی ماں کہلاندی، میں بھی شہید دی اماں کہلاندی، پر رونا اس گل دا ہے تہاڈی عمر چھوٹی ہے تانوں نبی نال نہیں لے کے جان گے، یا رسول اللہ اسی اماں کولوں اجازت لے کے آئے ہیں سونیا، اسی دوبارہ جا کے ماں دا رونا نہیں دیکھ سکدے، آقا اسی چھوٹے ضرور ہاں عمر چھوٹی ضرور ہے پر بزدل نہیں ہاں،
اسی چھوٹے ضرور ہاں پر بزدل نہیں ہاں. نبی پاک نے فرمایا اے جڑا وڈا تیرا ویر ہے اینو اسی لے جانے ہاں, پر چھوٹے نے فرمایا تو چلا جا, چھوٹے دی گل سن تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا. آندے نے آقا میں کوئی اپنے وڈے بھائی نالوں گھٹ کمزور گھٹ بہادر تے نہیں ہاں, تسی ساڈی کشتی کرا کے ویکھ لو, جڑا جت جائے گا اونوں لے جایا جی. ساڈی کشتی کرا کے ویکھ لو. صحابہ دا جمع غفیر لگا ہویا ہے, آلے دوالے صحابہ کھلوتے ہوئے, بچیاں دا جذبہ ویکھ کے صحابی بھی حیران و پریشان نے. سرکار نے فرمایا اچھا محبوب مسکرائے, فرمایا آؤ پھر کشتی شروع کیتی جائے, میں محمد فیصلہ کراں گا. کیسا منظر ہے یار. تے کادے واسطے لڑ رہے نے؟ گولڈ میڈل واسطے؟ بولو نا جی. اونج تے کھنے پڑوا لیندا میڈل واسطے, میں جی وطن واسطے کھنڈا پڑوایا. کیوں جی؟ بولو تے صحیح نا. تے ناموس رسالت دی واری آوے تے پھر جناب حساب کتاب پینسل لے کے, میں وطن واسطے جناب بڑے کام کیتے نے جی. کیوں جی کی کیتا جی؟ میں بڑیاں کمائیاں کردا رہا وطن واسطے. کیڑیاں کمائیاں؟ تے حضور دی ناموس دی واری آئی تے کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ بھئی حساب لاؤ بھئی کس طرح عزت تے پیرا دینا ہے. او بولو تے صحیح نا یار. ہائے ہائے ہائے, میں کمال جاواں یار. اے جی انہاں لوکاں دے عشق تے اے جے جذبے, اور قرآن کہندا ہے کہ تواڈے جذبے مخلص ہون. سنو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماندا محبوبا تہاڈا توکل ہوئے کہ تہاڈا بھروسہ ہوئے کہ تہاڈا جذبہ ہوئے کہ تسی بے سرو سامان سو, نہ تلواراں نے نہ لاکھ ڈانچر نے نہ ایٹم بم نے نہ گرنیڈ نے, تسو میری ذات تے بھروسہ کر کے نکلے ہو. پھر ویکھیا جے نظارہ اسی بھی عزتاں رکھدے ہوندے ہاں. آئے ویکھیا جے نظارہ اسی بھی عزتاں رکھدے ہوندے ہاں, عزتاں رکھدے ہوندے ہاں, پر کوئی بھروسہ کر کے ٹرے تے صحیح نہ یار. بھروسہ تے یار کوئی کرے نا. حضرت سخی سلطان باہو فرمانے نے, آپ فرمانے نے چلو ساڈے کول تے دنیا دی ہر شے ہے, ہر شے ہے, تے پھر بھی فکر سانو ٹکرے دا نہیں مکدا. آپ فرمانے نے دال دلیلاں اوے چھوڑ وجودوں تے ہوشیار فقیرہ بن توکل اوے پنچھی اڑ دے. ہائے ہائے ہائے, سپیکر بھی ساڈا روندا ہی ہوندا ہے نا. بن توکل اوے پنچھی اڑ دے تے پلے خرچ نظیرہ روز روزی اوے اڈ کھانی ہمیشہ تے نال نہ کرنے ذخیرہ. مولا رزق پہنچاوے او میرا کامل باغو تے جو پتھر وچ کیڑا بلا ویکھو نا. آ فرماندے روٹی نو نہ رو, روٹی اونے دینی. بولو روٹی کمال ہو گیا. جدوں وڈا نکا دوئے لڑن لگے نا تے نکے نے بھرا دے کان وچ آکھیا بھی تو تے اگے ہی سلیکٹ ہو گیا, تو تے اگے ہی سلیکٹ ہو گیا, تے اگر کنڈ لوا لے تے ویرا گل میری نہیں بن جائے گی, میں بھی محبوب دی ناموس تے عزت تے پہرے دار بن جاواں گا. کیوں جی قبلہ؟ ہویا پھر اس طرح ہی جناب. بھرا نے کنڈ لوائی نہ, سرکار مسکرائے, دوواں دیاں گلاں سنیاں. حضور نے کہا دوویں تیار ہو جاؤ. کی ہو جاؤ؟ دوویں تیار ہو جاؤ. 313 جواناں دا قافلہ لے کے تے سرکار ٹر پے. ہن دنیا پہ ویکھدی بھی سامنے وقت دی سپر پاور ہے. اوے کیسے لوگ نے جناب, آئے لوگ سانو آندے نے او مولوی چلے ہو گئے نے, کینج لڑو دے. ہاں جی, میں کہ کینج لڑی دے؟ او خدا دیا بندیا تو کی اگر لڑنا بھروسہ او دی ذات تیرا. او بولو نا جناب, آخر او گورے نے, میں کہا تو کالا ہے. کیوں جی؟ جواب کس طرح دے ہو دے؟ میں کہا اس طرح دے.
عجیب قسم دے سوال، ایسا ایمان کمزور ہو گیا بے جرت ہی نہیں پیندی پئی، جرت ہی نہیں پیندی پئی، جذبہ ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کرو کہ اندر جذبہ پیدا ہوئی کہ نبی دے دشمن نو جواب کیویں دینا ہے، جواب کیویں دینا ہے۔ انہیں ٹر پہ عجیب منظر ہے جناب، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اگے اگے محبوب نے مونڈیاں تے پرنے رکھے نے، کسی دے پیراں وچ جُتی ہے تے کسی دے کوئی نہیں، تے کسی دے کپڑے پاٹے نے، کسی دی قمیض پاٹی ہے، کسی نو پیبند لگے نے، تے ایک سواری ہے، ایک بہندا ہے تے دوجا آندا ہن تو لے جا تے میں جھٹ بہ لینا۔ عجیب معاملہ ہے، تے کھجوراں ونڈ ونڈ کے کھاندے پن تے ٹردے جا رہے نے، دنیا ویکھ رہی ہے بھائی اے بچ کے منافق پیچھے گلاں میں کرتے ہیں آج نہیں بچ کے آمدے بھائی یہ تسی لڑ سکتے ہو، وہ بڑی طاقت دے سامنے اے نہیں بچ کے آمدے، لوگ گلاں کر رہے ہیں، اے ٹردے جا رہے نے، آکھیا مریے یا بچیے، گل مرن بچن دی نہیں، گل سائیاں نال وفا دی۔ اچھا بولو یار، کوئی ایسا اس زندگی نو پھائے لانا ہے جو محمد دی عزت دے کام نہ ہوئے، ارادہ ہے وے صحابہ دا تے نال ٹردے جا رہے ہیں۔ جس ویلے مقام بدر آیا نا، سب تو بہترین مقام تے کافر پہلے پہنچ کے قبضہ کر چکے سن، سب تو بہترین مقام تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں والے پاسے ریتلی زمین آئی جناب، ادھر ریتلی زمین آ گئی سائیڈاں تے جیڑا اعلیٰ قسم دا پانی والے کھوہ نے انہاں تے بھی قبضہ کر لیا۔ قبضہ کر لیا تے سرکار دے نوکر جڑے نے انہاں دے پاسے ریتلی زمین آ گئی، دھپ پیندی ہے، ریت تپدی ہے، پیر سڑدے نے، عجیب قسم دا منظر ہے جناب والا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، قرآن دسدا ہے کہ ایسی بارش آئی، ایسی بارش آئی، پرسکون نیند آئی، اور حضرت سعد بن معاذ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے واسطے ایک چبوترا تیار کرنے ہاں جتھے اونچے تسی بیٹھ کے اپنے غلاماں دا نظارہ کرو کہ نوکر کیویں تواڈے تو اپنی جاناں وار دے۔ ایک چبوترا تیار کیتا گیا، عریش جتھے آج بھی مسجد عریش جنوں کیا جاتا ہے، ایڑے لوگ جاندے ہوتے جا کے نفل پڑھتے رہے، اے اسی جگہ تے مسجد بنی ہے۔ صحابہ کرام نے چبوترا بنایا، چھپر جہا بنایا تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ نو کہ تسی آرام کر لو، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ جدوں سارے صحابی سو گے نا تے سرکار نے سر سجدے چ رکھ لیا، محبوب نے سر، اور دعا بھی کمال منگی، عرض کیتی اللہ اے مٹھی پر غلام لے کے آیا، اے مٹھی پر غلام لے کے آیا، اگر اے نہ رہے تے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تینو رب کہنا اللہ بڑیاں محنتاں نال میں باغ لایا ہے، اللہ بڑیاں محنتاں نال میں باغ لایا ہے، کہ اگر یہ باغ اجڑ گیا، یہ برباد ہو گیا تے تیری پوجا کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور اتنا روئے کہ آپ دے مونڈے تو چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق قدم پھڑ کے اندر یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے، میرا اللہ آپ کو خالی نہیں موڑے گا، یا رسول اللہ اتنا کافی ہے کہ میرا اللہ آپ کو خالی نہیں موڑے گا، اللہ آپ کی جھولی بھرے گا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر دعا دا نظارہ صبح ہویا، اللہ تعالیٰ قرآن سے فرماتا ہے ایسا 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ کنے فرشتے؟ اچھا بولو۔ صحابہ نے یا رسول اللہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی ہے لیکن بندہ نظر نہیں آتا، گھوڑا نظر نہیں آتا، اور ایک آواز بلند ہوتی ہے آگے بڑھو ہیزوم، آگے بڑھو ہیزوم۔ یہ ہیزوم کون ہے؟ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور اس بدر میں تمہارے ساتھ جبریل بھی ہے، اور جبریل اپنے گھوڑے کو کہہ رہا ہے کہ ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے منظر دیکھا کہ کافر سامنے کھڑا ہے، ابھی ہم تلوار اٹھاتے تھے تو توڑ لے جاندی سی، یا رسول اللہ بغیر تلوار مارے گردن کیسے اترتی تھی؟ فرمایا وہ تم نہیں اڑاتے تھے، وہ فرشتے اڑاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا تسی تلوار اٹھاندے سو، جبریل گردن اتار جاندا۔ جبریل دی سپیڈ دا کوئی سامنا کر سکتا ہے جناب؟ دسو تے صحیح نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مسلماناں نو، اور ایسی عظیم فتح، بہت سارے لوگ قیدی ہوئے جہدے وچ حضور دے چچا حضرت عباس بھی سن، حضور دا دماد ابو العاص بھی سی، اور نوفل نامی شخص بھی سی، بہت سارے قیدی۔ پھر انہاں قیدیاں دا بھی فدیہ لے کے آزاد کرنے دا نظارہ بڑا عجیب سی۔ پھر دنیا نے ایک نظارہ
منظرہ ویکھیا کہ جناب اے ابو العاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب دا اے گھر والا سی اے ابو العاص جڑا اے بھی قیدی سی حضور دے چچا حضرت عباس بھی قیدی سی تے ابو العاص نو آزاد کرانے واسطے حضور دی بیٹی نے مکے چوں جڑا سامان بھیجیا نا فدیہ بھیجیا او ہار سی کی سی ہار جڑا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سیدہ زینب دی رخصتی دے وقت اپنی بیٹی نو دیتا سی جس ویلے ہار آیا نا تو حضور فدیے دا مال جمع کر رہے ہیں جس ویلے ہار سرکار دے ہتھاں وچ رکھیا نا محبوب نے ہار نو ویکھیا تے سرکار دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے فرمایا یہ ہار کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا یہ ابو العاص کی بیوی نے بھیجا ہے رو پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے سرکار نے فرمایا عمر میرے دستے صحیح کدی بابے نے باپ نے اپنی بیٹی کو جڑا تحفہ دیتا ہوئے وہ کدی واپس لیندا ہے یہ وہ ہار ہے جو ختیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا اگر تم کہو تو میں اپنی بیٹی کا ہار واپس بھیج دوں آئے ہائے سیدنا فاروق اعظم بھی اکھاں چترو آ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں جو آپ کا حکم ہے ہم ابو العاص کو آزاد کرنے کی اجازت دیتے ہیں آپ ابو العاص کو آزاد کریں اور ہار بھی اپنی بیٹی کو واپس کریں ایسا منظر پھر ایک باری سامنے چاچا عباس آ گیا حضرت عباس کو دیکھ کے نا سرکار نے فرمایا دیو جی فدیہ حضرت عباس نے میرے کو تے کچھ نہیں فرمایا چاچا جی او جڑے چاچی نو گھر بیاندے سو بھئی اے دب دے آئے ہے بولو تو صحیح نہیں یار یہ مال دفن کر دو اور اگر میں جنگ میں نہ رہا قتل ہو گیا تو میرے بعد یہ میرے بچوں کو دے دینا حضرت عباس نے خدا کی قسم یہ بات میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور نوفل نام دا بندہ حضور نے فرمایا نوفل جڑے جدے وچ تیرے 1000 نیزے نے سانو دے دے سی چھڑ دینے 1000 نیزے وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا جدے میں تمہارے 1000 نیزے ہیں یا نہیں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ 1000 نیزے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اس کے بارے میں جانتا تھا اگر آپ یہاں بدر میں کھڑے کھڑے بتا رہے ہیں تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں عجیب واقعات ہوئے تو قابل احترام بزرگوں اور دوستو اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھیا جائے نا کہ اللہ مدد ضرور کرتا بالکل بات یاد رکھو اللہ مدد لیکن بھروسہ ہے وہ کہ اکھاں بند کر کے رسا پا کے نہیں بندہ کہ جناب دریا لنگا نہ تے رسا پا کے لنگا اکھاں بند کر کے انے واہ بھروسہ کیتا جائے انے واہ لیکن اے جذبہ اللہ تعالیٰ عطا کردا ہے نا تے کسی مقدر والے نصیب والے نو عطا کردا ہے دعا کرو کہ مالک اس غزوہ بدر دے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دشمناں نو نست و نابود فرمائے اور ایک اپنے حکمراناں واسطے بھی دعا کریا کرو اللہ ساڈے حکمراناں نو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے اور جذبہ عطا فرمائے بہت ساری گلاں دے وچ سن لیکن جو کہ ساڈے کول اتنا وقت نہیں ہوندا جلدی موضوع کلوز کرنا ہوندا پھر انشاءاللہ بقیہ گلاں پھر صحیح وما علینا الا البلاغ